الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم المقام لائق صد احترام حاضرین جمعہ قابل قدر بزرگوں میرے نوجوان دوستوں پیارے بھائیوں، بندہ ناچیز آپ حضرات کے سامنے مسلسل 3 جمعے سے شہدائے اسلام شہدائے احد کا تذکرہ کر رہا ہے، جن کا تذکرہ کرنا باعث خیر و برکت ہے، باعث نجات ہے۔ آپ حضرات کے سامنے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے بڑے بہادر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اور غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان عظیم شہدائے اسلام کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا گیا تھا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ جو حضرات صحابہ کرام کہ جنہوں نے میدان احد کے اندر بے مثال قربانیاں دی ہیں، عشق و محبت کی داستانیں تو بہت ملتی ہیں، لیکن صحابہ نے جو عشق کا اظہار کیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو محبت کا اظہار کیا ہے، اور خصوصی طور پر میدان احد کے اندر وہ چراغ رخ زیبا لے کر بھی تلاش کریں گے تو اس کی مثال نہیں ملے گی۔ بالتفصیل آپ حضرات کے سامنے بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ میدان کارزار کے اندر آقا نے اعلان کیا کہ اے میرے پیارے صحابہ، کون ہے کہ جو میری حفاظت کے لیے آگے آئے گا؟ دشمن کا حملہ، بھرپور حملہ میرے اوپر ہو رہا ہے، کون ہے جو میری حفاظت کو آگے آئے گا؟ روایت کے اندر آتا ہے کہ 7 انصاری صحابی ٹوٹ پڑے، آقا کی حفاظت کے لیے قربان ہو گئے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن آقا دو عالم علیہ السلام کی ذات پر آنچ نہیں آنے دیا۔ اسی درمیان حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ او میرے پیارے آقا، میں آپ کی حفاظت کے لیے آگے بڑھوں گا۔
میرا جسم ہوتے ہوئے آپ کے جسم پر تیر و تلوار کی وار آئے، زیاد ابن سکن اس کو برداشت اور گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت زیاد ابن سکن زخموں سے چور ہو گئے آقا کو بچاتے بچاتے۔ زیاد ابن سکن زخموں سے چور ہو گئے آقا کو بچاتے بچاتے، ان زخموں کی تاب نہ لانے سکے تو ایک جگہ پر تڑپ رہے تھے، اسی درمیان سے ایک صحابی کا گزر ہونے لگا، اس صحابی کے ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ تھا۔ حضرت زیاد ابن سکن نے آواز لگائی، اے میرے بھائی صحابی ذرا میرے قریب تو آ جاؤ۔ حضرت زیاد ابن سکن نے آواز لگائی تو وہ صحابی آپ کی خدمت میں آیا، آپ کے مشکیزے میں پانی تھا، آپ نے فرمایا کہ کیا تجھے پانی کی ضرورت ہے؟ حضرت زیاد ابن سکن نے فرمایا کہ نہیں، مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا تجھے دوائی کی ضرورت ہے؟ زیاد ابن سکن نے فرمایا کہ نہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، نہ مجھے دواؤں کی ضرورت ہے، بلکہ میں تڑپ رہا ہوں اور خون سے میں لہو لہان ہو چکا ہوں، میرے جسم کا خون کا قطرہ قطرہ بہہ چکا ہے، میرے دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ میں دنیا سے جاتے جاتے آخری نبی کا دیدار کر لوں، میں آخری نبی کا دیدار کر لوں، لہٰذا مجھے اٹھا کر کے لے چلو، میں چاہتا ہوں کہ آقا کی آخری زیارت ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حضرت زیاد ابن سکن کو جا کر کے رکھ دیا۔ آقا نے فرمایا کہ زیاد تیری کوئی آخری تمنا ہے تو بتا۔ یہ میدان احد کا نقشہ ہے۔ زیاد ابن سکن سے آقا نے فرمایا کہ زیاد تیری کوئی تمنا ہے تو بتا۔ حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رخسار کو، اپنے جسم کو، اپنے چہرے کو نبی اکرم علیہ السلام کے قدموں میں گھسیٹتے ہوئے آپ کے قدموں میں گئے اور اپنے رخسار کو آپ کے قدموں سے ملتے ہوئے فرمایا کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ اسی درمیان آقا نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، اگر کسی کو جنتی صحابی دیکھنا ہے تو دیکھ لے میرے صحابی حضرت زیاد ابن سکن کو، یہ سیدھا جنت میں جا رہا ہے، یہ سیدھا جنت میں جا رہا ہے۔ بزرگوں، دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے میدان کربلا کے اندر، میدان احد کے اندر وہ نقشہ دیا ہے پوری امت کو کہ اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر دیا، اپنے جسم پر 70 تیر و تلوار کے وار کو برداشت تو کر لیا، لیکن نبی کی ذات پر آنچ تک نہیں آنے دیا، نبی کی ذات پر آنچ تک آنے نہیں دیا۔ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب صحابی، انتہائی غربت کے عالم میں پلنے والے حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب میدان جہاد کے اندر، جنگ احد کے اندر لڑتے ہیں، زخموں سے جب چور ہو جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت نعمان کو بلا کر کے، ایک صحابی کو، اور فرماتے ہیں کہ اے نعمان، میں دنیا سے تو جا رہا ہوں لیکن میرے آقا کا خیال کرنا، میں دنیا سے تو جا رہا ہوں لیکن میرے آقا کا خیال کرنا۔ اور انہوں نے فرمایا، حضرت سعد ابن ربیع نے حضرت نعمان سے کہ اے نعمان، میں تجھے گواہ بنا رہا ہوں، جاؤ میری قوم کے انصاریوں کو یہ پیغام دے دو، میری قوم کے انصاریوں کو یہ پیغام دے دو۔ کیا پیغام دے دو؟ کہ یہ پیغام دے دو کہ تیری جان جاتی ہے تو جانے دے، تیری اولاد یتیم ہوتی ہے تو ہو جائے، تیری بیوی بیوہ ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن نبی کی ذات پر آنچ نہیں آنا چاہیے، نبی کی ذات پر آنچ نہیں آنا چاہیے۔ ان کا انتقال ہو گیا میدان احد کے اندر۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کچھ زمانے کے بعد حضرت نعمان
مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا دیکھا کہ ان کے سینے پر ایک چھوٹی سی بچی کھیل رہی ہے، ان کے سینے پر ایک چھوٹی سی بچی کھیل رہی ہے۔ حضرت نعمان آگے بڑھ کر کے پوچھتے ہیں کہ صدیق یہ کس کی بچی ہے؟ تیرے پاس تو اتنی چھوٹی بیٹی ہے نہیں، آخر یہ کس کی بچی ہے جو تو اپنے سینے پر لے کر کھیل رہا ہے اور اس کے چہرے کو چوم رہا ہے؟ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نعمان تجھے نہیں پتا، تجھے نہیں پتا یہ سعد بن ربی کی بیٹی ہے، یہ سعد بن ربی کی بیٹی ہے، وہ سعد جو دنیا سے جاتے جاتے نہ اپنے باپ کا خیال کیا ہے، دنیا سے جاتے جاتے نہ اپنی بیوی کا خیال کیا ہے، دنیا سے جاتے جاتے نہ اپنے رشتہ دار کا خیال کیا ہے، حتیٰ کہ دنیا سے جاتے جاتے اپنی اس معصوم بچی کا بھی خیال نہیں کیا۔ اگر اس کے دل میں کوئی خیال تھا تو پیارے آقا کا خیال تھا۔ سبحان اللہ، اگر دل میں کچھ خیال تھا تو پیارے آقا کا خیال تھا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، آقا نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ سعد کی تجہیز و تکفین کی تیاری کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں ان کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے۔ اب جب ان کے جنازے کو لے جا کر کے آگے لے جایا جانے لگا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا کے بالکل قریبی صحابی تھا، میں آقا کے پیچھے پیچھے چل رہا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں کو اٹھا اٹھا کے چل رہے ہیں، اپنے قدموں کو اٹھا اٹھا کے چل رہے ہیں۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا سے فرمایا کہ او میرے پیارے نبی، آپ اپنے قدموں کو اٹھا اٹھا کے کیوں چل رہے ہیں؟ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ میں اپنے قدموں کو اٹھا کر کے کیوں نہ چلوں؟ اس لیے کہ سعد کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کو زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل پا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تو بولیے، قربانی تو دے نہیں سکتے ہیں، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا سکتے ہیں، خون کا ایک قطرہ بھی ہم نہیں بہا سکتے ہیں دین کے نام پر، کم سے کم سبحان اللہ تو کہہ لیجیے۔ جو بولتے نہیں وہ بیکار لگنے لگتے ہیں، جو بولتے نہیں وہ بیکار لگنے لگتے ہیں، ٹھیک ہو کے بھی وہ بیمار لگنے لگتے ہیں۔ آپ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کرونا کے مریض آپ لوگ ہو گئے۔ ذرا بولیے، گلا تو میرا بیٹھا ہے لیکن آپ لوگ لگتا ہے بیمار ہے۔ بولیے، بات اچھی لگے، دل کو چھو جائے تو سبحان اللہ کہا کیجئے۔ آپ سے میں صرف ہونٹ کی حرکت مانگ رہا ہوں، آپ سے میں تنخواہ اور آپ سے میں نوٹ نہیں مانگ رہا ہوں، آپ صرف ہونٹ کو حرکت دیا کیجئے۔ جب ہمارے دل کے اندر جو بات چھو جائے اور ہماری زبان میں حرکت نہ ہو جائے تو پھر اپنے ایمان کی ہم کیا گواہی دے سکتے ہیں؟ کیا فرمایا آقا نے؟ اتنے فرشتے آئے ہیں آسمان سے کہ محمد مصطفیٰ کو زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ ان کے جنازے میں فرشتے آئے تھے، اسی کو شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ پیو جام لیکن قرینے کے اندر، مدینے کی موت نصیب ہو جائے جنہیں مدینے کی موت نصیب ہوئی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 17 سال تک مدینے میں رہے۔ ان 17 سال کی مدت میں حضرت امام مالک نے صرف ایک حج کیا ہے۔ کیوں ایک حج کیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حج کے لیے جاؤں اور میرا انتقال ہو جائے اور مدینے کی موت سے میں دور ہو جاؤں۔ ایک ایک اللہ والے مدینہ کے اندر 40 سال تک رہے اور حج تک نہیں کیا۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حج بیت اللہ کے لیے جاؤں اور مدینہ کی موت سے میں دور ہو جاؤں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت جو نصیب ہوئی ہے، مدینے کی موت نصیب ہوئی ہے، فرشتے ان کی جنازے کی نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ اسی کو شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ پیو جام لیکن قرینے کے اندر، پیو جام لیکن قرینے کے اندر، بڑا لطف آئے گا جینے کے اندر، بڑا لطف آئے گا جینے کے اندر۔ فرشتے پڑھیں گے نماز جنازہ، فرشتے پڑھیں گے نماز جنازہ، جو مر جائے مومن مدینے کے اندر۔ اب سبحان اللہ بولیں، لگ رہا آپ سمجھ میں آیا ہے؟
آپ کے مطلب کی بات، جو مر جائے فرشتے پڑھیں گے نماز جنازہ، جو مر جائے مومن مدینے کے اندر، آقا نے فرمایا کہ جس کی موت مدینے کی سرزمین پر ہو جائے، کل قیامت کے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سفارشی بنے گا۔ اب ان کے جنازے کو قبر کے اندر ڈالا جانے لگا تو آقا نے فرمایا کہ میرے ساتھ کو ان کے جنازے کو قبر کے اندر آرام سے ڈالنا، اور قبر میں ڈالنے کے بعد ان کے چہرے کو مت کھولنا، ان کے چہرے کو محمد مصطفیٰ کھولے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام ان کے قبر کے اندر جاتے ہیں، جنازہ رکھ دینے کے بعد آقا نے آپ کے چہرے سے کفن کو ہٹایا، اور کفن کو ہٹانے کے بعد ان کے چہرے کو قبلہ و کعبہ کی طرف کرنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے ہیں، قبر کے اندر مسکرا رہے ہیں۔ ان کی مسکراہٹ کو دیکھ کر کے نبی پاک علیہ السلام بھی مسکرانے لگے۔ صحابہ نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا، قبر تو وحشتناک جگہ ہے، خوفناک جگہ ہے، آپ نے تو فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے اور یہ بہت بھیانک جگہ ہے، آپ آخر بات کیا ہے کہ قبر میں آپ مسکرا رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا کہ میں کیوں نہ مسکراؤں، میرا ساتھ بھی تو قبر میں مسکرا رہا ہے، میں کیوں نہ مسکراؤں، میرا ساتھ بھی تو قبر میں مسکرا رہا ہے۔ صحابہ نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا کیوں مسکرا رہے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا کہ رک، میں پوچھ کر کے بتاؤں گا حضرت سعد سے کہ کیوں وہ مسکرا رہے ہیں۔ جب حضرت سعد کے چہرے مبارک کو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور جنت سے حوریں قدمیں بڑھا بڑھا کر کے حضرت سعد کو چوم رہے ہیں، حضرت سعد کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی نبی کے نام پہ قربان ہو جاتا ہے، جب کوئی نبی کے نام پر اپنی اعلی اولاد کو قربان کر دیتا ہے، جب کوئی نبی کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، جب کوئی نبی کے نام پر اپنے بیوی کو بیوہ کرا دیتا ہے، جب کوئی نبی کے نام پر اپنے بچوں کو یتیم کرا دیتا ہے، تب یہ موقع نصیب ہوتا ہے، تب یہ موقع نصیب ہوتا ہے۔ صحابہ تو میدان احد کے اندر ایک نمونہ قائم کیا، ایک نمونہ بنایا ہے۔ ایک لنگڑے صحابی حضرت عمر ابن جموح، جن کے 4 بیٹے جنگ بدر میں شریک ہوئے، جنگ بدر میں یہ بھی جانے کی تمنا رکھتے تھے۔ حضرت عمر ابن جموح جو ایک پاؤں سے لنگڑے صحابی تھے، آج ہمارے اندر تھوڑا سا عذر ہو جائے تو ہم جماعت میں جانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کیسا صحابی ہوگا کہ جو پاؤں سے معذور ہے لیکن وہ اللہ کے راستے میں جانے کو تیار ہے؟ جنگ بدر میں جب شریک نہیں ہو سکے تو ان کے 4 بیٹے جنگ بدر میں جا کر کے شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ جنگ احد میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، ان کے دوسرے بیٹوں نے آ کر کے کہا کہ ابا حضور آپ کو جانے تو نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ آپ پاؤں سے معذور ہیں، آپ جا کر جنگ احد میں کیا کریں گے؟ آقا کے دربار میں عریضہ پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کے اندر تمنا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جنگ احد میں جاؤں۔ آقا نے فرمایا کہ تو جا کر کیا کرے گا؟ اس وقت اس لنگڑے صحابی حضرت عمر ابن جموح نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا، میں پاؤں سے معذور ہوں، گرچہ میرا ایک پاؤں نہیں ہے، لیکن اسی پاؤں سے میں چاہتا ہوں کہ جنت کی زمین کو رونق ڈالوں، جنت کی زمین کو میں اسی ایک لنگڑے پاؤں سے میں چاہتا ہوں کہ جنت کی زمین کو رونق ڈالوں۔ آقا نے ان کے جذبے کو دیکھ کر کے اجازت فرمائی اور کہا کہ جاؤ، عمر بن جموح کو بھی اجازت دی جاتی ہے جنگ احد میں شامل ہونے کے لیے، اپنے بیٹوں کے سمیت، اپنے بھائی سمیت جنگ احد میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت عمر ابن جموح گھر سے نکلنے لگتے ہیں تو ایک دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ تو مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب دینا۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ لا تردنی الی اہلی، اور مجھے میرے گھر تک واپس نہ لوٹانا، اپنے راہ میں مجھے شہادت کی موت نصیب دینا اور مجھے میرے گھر تک واپس نہیں لوٹانا۔
یہ دعا کر کے جنگ احد میں شامل ہو جاتے ہیں، میدان کارزار گرم ہوتا ہے، اسی اپنے عذر لنگ سے، اپنے عذر پامازور پاؤں سے حضرت عمر ابن جموح جنگ کے میدان میں صفوں کی صفوں کو چیرتے ہیں، اسی درمیان ان کا انتقال ہو جاتا ہے، شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ اس جنگ میں ان کا بیٹا بھی شہید ہو گیا، وہ خود شہید ہو گئے، اور ان کی بیوی کا بھائی بھی یعنی سالہ بھی شہید ہو گیا۔ اب میں یہاں رک کر کے ایک بات بتاؤں، ہم لوگ سالہ بولتے ہیں، سالہ اور کیا آگے سالی۔ میں ایک مسئلہ بتا دینا چاہتا ہوں اور بہت خوشی کے ساتھ کہتے ہیں میرے گھر میرا سالہ آیا ہوا ہے، میری سالی آئی ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں یہ سالہ اور سالی یہ گالی ہے۔ کیا ہے؟ یہ گالی ہے۔ آپ اپنے بیوی کے بھائی کو ہرگز سالہ نہ بولے، یہ گالی ہے، گالی، اور گالی دینا فسق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے۔ تو پھر کیا بولیں گے؟ آخر اپنے بیوی کے بھائی کو ہم کیا بولیں گے؟ اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ نہ سالہ بولنا ہے، نہ بیوی کی بہن کو سالی بولنا ہے، بلکہ نسبتی بھائی نسبتی بہن بولنا ہے۔ کتنا پیارا جملہ ہے، کتنا اچھا لگتا ہے سننے میں، نسبتی بھائی ہمارے آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم لوگ ساڑھو بولتے ہیں، یہ ساڑھو ہندوانہ لفظ ہے، یہ ساڑھو ہندوانہ لفظ ہے۔ کیا بولیں گے؟ ہم زلف بولنا ہے۔ کیا بولنا ہے؟ ہمارے ہم زلف بھائی آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنی ساس کو ساس نہ بولیں، کیا بولے؟ نسبتی ماں بولے، نسبتی ماں۔ اپنے سسر کو سسر نہ بولیں، نسبتی باپ بولیں۔ اسی طریقے سے اپنے سالہ کو سالہ نہ بولیں، یہ گالی ہے، نسبتی بھائی بولیں۔ تو ان کا نسبتی بھائی بھی اس جنگ میں شہید ہو گیا۔ اب ان کی اہلیہ محترمہ کو پتا چلا، حضرت عمر بن جموح کی اہلیہ محترمہ کو، کہ میرا شوہر جنگ میں شہید ہو چکا ہے۔ وہ گھر سے نکلتے ہیں کفن کا ٹکڑا لے کر کے، کیا جگر ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میدان احد کے اندر آتے ہیں، پتا چلتا ہے کہ میرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، میرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے، میرا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے۔ ان تینوں کے جنازے کو آقا کی اجازت سے اونٹ پہ سوار کرتے ہیں یا گھوڑے پر سوار کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میرے پیارے آقا، میری تمنا ہے کہ میں ان تینوں کے جنازے کو جنت البقیع میں دفن کروں۔ آقا نے فرمایا کہ اجازت ہے، لے جاؤ، آپ ان کی تینوں کے جنازے کو لے جا سکتے ہو، اور مدینہ کی سرزمین مسجد نبوی کے بغل میں جو جنت البقیع ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، وہاں پر جا کر دفن کر دو، اجازت ہے۔ لیکن جس جانور پہ، جس اونٹ پہ یا جس گھوڑے پہ حضرت عمر بن جموح اور ان کے بیٹے اور ان کے نسبتی بھائی کے جنازے کو، لاش کو رکھا گیا تھا، وہ گھوڑا یا وہ اونٹ اٹھنے کو تیار نہیں۔ بہت کوشش کی گئی لیکن وہ اٹھنے کو تیار نہیں۔ اب آقا نے فرمایا کہ کیا یہ گھر سے نکلتے وقت کوئی دعا کر کے نکلا تھا؟ کیا گھر سے کوئی دعا کر کے، کوئی جملہ بول کر کے نکلا تھا؟ اس وقت ان کی اہلیہ محترمہ نے فرمایا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا شوہر گھر سے نکل رہا تھا ایک دعا کر کے نکلا تھا۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے میرے پروردگار تو مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما، اور آگے فرمایا لا تردنی الی اہلی، اور میرے گھر والوں تک میری جنازے کو، میری لاش کو، میرے جسم کو واپس تک نہیں پہنچانا۔ آقا نے فرمایا کہ ساری دنیا کوشش کر جائے، پوری طاقت مل جائے، لیکن اس کے جنازے کو مدینہ منورہ جنت البقیع نہیں لے جایا جا سکتا، اس لیے کہ ان کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ان کے جنازے کی نماز وہیں ہوئی، اور اسی میدان احد کے اندر حضرت عمر بن جموح کو دفن کر دیا گیا۔ کتنے صحابی کا تذکرہ میں نے کیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، نمبر 2 حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ، نمبر 3 حضرت غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد حضرت زیاد ابن سکن اور حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ۔
اب دو صحابی ایک جگہ بیٹھ کر کے بات کر رہے تھے اور دونوں آپس میں کہہ رہے تھے. ایک صحابی کا نام تھا حضرت سعد بن ابی وقاص اور دوسرے صحابی کا نام تھا حضرت عبداللہ بن جہش. یہ دونوں آپس میں بیٹھ کر کے کہہ رہے تھے کہ چلو ہم دونوں دعا کرتے ہیں. شہادت کی دعا ہو رہی ہے. کیا کہتے ہیں؟ چلو ہم دونوں دعا کرتے ہیں. میں دعا کروں گا تو آمین کہنا, تو دعا کرو گے میں آمین کہوں گا. تو حضرت سعد نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں پہلے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار تو مجھے وہ طاقت دے کہ میں دشمن کی صفوں کو چیر کر رکھ دوں اور میں دشمن سے فتح حاصل کروں اور دشمن میرا بال باقا بھی نہ کر سکے. حضرت عبداللہ بن جہش نے کہا آمین. ان کی دعا قبول ہوا. اب حضرت عبداللہ بن جہش نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہنا. اب حضرت عبداللہ بن جہش دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار میں تیرے دربار میں یہ دعا کرتا ہوں اس میدان احد کی سرزمین پر کہ دشمن سے میں مقابلہ کرنے کے لیے جاؤں تو دشمن سے مقابلہ کرتے 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 میرے اوپر تیر و تلوار کی جب وار آئے تو اس تیر و تلوار سے میری ناک کٹ جائے, میری زبان کٹ جائے, میری آنکھ کٹ جائے, میرے ہاتھ کٹ جائے, میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں میرے پروردگار. میں یہ دعا کرتا ہوں تیرے دربار میں. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آمین. اب حضرت سعد نے فرمایا کہ عبداللہ تیری دعا میری دعا سے زیادہ زبردست ہے. تیری دعا میری دعا سے زیادہ زبردست ہے. میدان جنگ میں گھس گئے. اس گھمسان جنگ میں حضرت عبداللہ بن جہش داخل ہو گئے اور ہو بہو ان کی دعا قبول ہوئی. ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے, زبان کاٹ دی گئی, ناک کاٹ دیے گئے, آنکھ نکال دی گئی, جسم کے ٹکڑے کر دیے. اس وقت حضرت عبداللہ بن جہش نے جب یہ دعا کی تھی تو حضرت سعد نے پوچھا تھا کہ اے عبداللہ بن جہش آخر تو ایسی دعا کیوں کرتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس لیے دعا کرتا ہوں کہ کل قیامت کا دن ہوگا, محشر کا میدان ہوگا, رب ذوالجلال پوچھیں گے کہ بتا عبداللہ تو میرے دربار میں کیا لے کر کے آیا ہے؟ تو میں کہوں گا اے میرے پروردگار تو مجھ سے مت پوچھ, میری کٹی ہوئی زبان سے پوچھ. تو مجھ سے مت پوچھ, میرے کٹے ہوئے ہاتھ سے پوچھ. تو مجھ سے مت پوچھ, میرے نکلی ہوئی آنکھ سے پوچھ کہ میں تیرے دین کے لیے کیا لے کر کے آیا ہوں, میں تیرے دین کے لیے کیا کر کے آیا ہوں. آج ہم اس نبی کے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں, ہمارے نبی کی شان میں گستاخیوں کے کلمات بولے جا رہے ہیں. ہم نے نبی کی آنچ, ہم نے دیکھا کہ نبی کی ذات پر آنچ آ رہی ہے, لیکن ہم نے اس نبی کی عصمت اور حفاظت کہاں کیا ہے؟ صحابہ نے تو ایسی حفاظت کی, ایسی حفاظت کی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا بیٹا ساتھ میں ایک دن کھانا ایک دسترخوان پہ کھا رہے تھے. اس وقت ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا. تو بیٹے نے کیا کہا کہ ابا آپ خیر منائیے کہ فلاں جنگ میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے. ابا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. کن سے فرمایا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور ان کے بیٹے دونوں میں گفتگو ہو رہی ہے, ایک دسترخوان میں کھانا کھا رہے ہیں. بیٹا کہتا ہے کہ ابا آپ غنیمت منائیے کہ فلاں جنگ میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے. اس وقت وہ ایمان ان کا بیٹا نہیں لائے تھے. کہا کہ آپ غنیمت منائیے, آپ غنیمت منائیے کہ فلاں جنگ میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے. میں آپ کو ابا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا چھوڑ دیا اور فرمایا کہ بیٹے اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں نبی کے نام پر تیرے ٹکڑے کر دیتا, میں تجھے نبی کے نام پر تیرے ٹکڑے کر دیتا. لیکن ایمان کی جب بات آتی ہے, جب نبی کی بات آتی ہے تو صحابہ اپنی اولاد کو بھی ٹکڑے کرنا گوارا کر لیتے ہیں, لیکن نبی کی ذات پر آنچ آنا گوارا نہیں کر سکتے. بزرگ و دوستو, اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو پیارے پیارے صحابہ سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے. وہ صحابہ میدان جنگ کے اندر عظیم کارنامہ دیا, انجام دیا. صرف ایک بڑھیا عورت کو پتہ چل گیا کہ نبی پاک علیہ السلام شہادت کا جام پی چکے ہیں. وہ گھر سے نکل گئی دیوانہ وار. راستے میں کسی نے کہا کہ بوڑھی مائی تیرا بیٹا کا انتقال ہو گیا. کہا کہ کوئی بات نہیں, میرے نبی کیسے ہیں ذرا بتاؤ.
پھر آگے بڑھا، وہ عورت آگے بڑھتی ہے، ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی، کہا تجھے پتا ہے تیرا شوہر جنگ میں شہید ہو گیا؟ کہا کہ مجھے پرواہ نہیں۔ پھر آگے بڑھتی ہے، اے میری پیاری امی جان، بوڑھی جان، تیرا بھائی جنگ میں شہید ہو گیا، تیرا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ لیکن آگے بڑھتے بڑھتے وہ عورت کہتی ہے، اے میرے پیارے صحابہ، تو مجھے یہ مت بتا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا، میرا بیٹا، میرا شوہر، میرا رشتہ دار شہید ہو گیا، بلکہ یہ تو بتا کہ میرے آقا کس حالت میں ہے، میرے آقا کس حالت میں ہے۔ جب آقا کے اوپر نظر پڑی ہے، وہ فرماتی ہیں کل مصیبت بعدک یا جلل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے پیارے آقا، اگر آپ زندہ ہیں، باحیات ہیں، تو آپ کے نام پر میں اپنے شوہر کو بھی فدا کر سکتی ہوں، میں اپنے بیٹے کو بھی قربان کر سکتی ہوں، میں اپنے بھائی کو بھی قربان کر سکتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ زندہ سلامت رہیں۔ یہ ہے آقا کے دل میں، یہ ہے صحابہ کے دل میں آقا کی محبت، یہ ہے صحابیہ کے دل میں آقا کی محبت۔ ویسی محبت ہمارے دلوں کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے نبی سے سچی سچی محبت نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم سے چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔